اب بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یا عمل مل جائے جس سے ہمارے کاروبار چمک اٹھے، ہمارا شہرت ہو جائے، رزق میں ترقی ہو جائے، اور وہ کسی عمل کی تلاش میں آتے ہیں، کیونکہ ان وظیفوں کے لیے کسی عمل کی اجازت ضروری ہے، خاص صورت جن کا وظیفہ ہو یا صورت مزمل کا ہو، صورت ملک کا ہو، جن لوگوں نے وہ وظیفے حاصل کر لیے کسی عمل سے، واقعی وہ قرآن مجید کی برکت سے خوشحال ہو۔ اب جب ان صورتوں کے لیے عمل کی اجازت ضروری ہے تو اس میں ذات جس میں ساری صورتیں بند ہیں، کیا اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہوگی؟ اس صورت کے لیے عمل کی اجازت چاہیے اور اس میں ذات کے لیے کسی کامل کی اجازت چاہیے۔ عمل بھی ایسا ہے جب پھنسے آواز دے فوراً پہنچے، اور کامل بھی ایسا پھنسے آواز دے فوراً پہنچے۔ اس میں ذات کی باقاعدہ اجازت ہوتی ہے۔ باقی صفاتی اسمات کتاب سے لے کر بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس میں ذات کو کتاب سے لے کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کری، وہی پاگل ہوئے، وہی برباد ہوئے، وہ اس کتاب ہی نہ برداشت کر سکتے۔ تب لوگ اس سے محروم ہیں، کہتے ہیں یہ سخت جلالی ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ، یہی کہتے ہیں نا، لیکن اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہی تمہاری پہچان ہے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے نزدیک ہی مت جاؤ، یہ پاگل کر دے۔ اس کی اجازت ہے۔ اجازت کیا ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں، کام بڑا اچھا کریں، لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے۔ کیوں ہنستا ہے؟ کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو شیطان نے دل موڑ دیا نا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں گئے، جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا، لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے، اللہ کو بسانے کی کوشش کرتے، شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا۔ تو صاحب کشف تھے، ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا۔ آواز آئی ہے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ جب باجید بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادوگر بھی چلے گئے۔ اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص اس میں اللہ کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس دل کے اوپر، وہ سوچتا ہے اگر اس میں اللہ اس کے دل میں چلا گیا، یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ شیطان کے پاس لشکر ہیں، فوج کے بما اسلحہ، جنات کے لشکر ہیں، قرآن مجید گواہ ہے، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہیں آئے بیمار کریں گے، بعض نہیں آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے۔ جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا۔ پھر تم بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ یہ اس کی اجازت ہے۔ اس کا پھر طریقہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب دل ہو، کسی کے دل میں یہ بات چلی جائے، ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں۔ فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو فرصت ہو با وضو 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں، پیار سے لکھیں، کہیں وہ بھی دیکھ رہا ہو، دیکھے تو پیار سے دیکھیں۔ تھوڑے دن آپ لکھیں گے،
ایک دن ایسا آئے گا کہ جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہیں. آنکھوں سے زیادہ دل میں کشش ہے. جب آنکھوں میں نظر آئے تو لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے پھر اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں. رب نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس دھڑکن کے ساتھ پھر اللہ وہ ملائیں. قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دلوں پہ ایمان لکھ دیا. لفظ اللہ ایمان ہی ایمان. رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی کی مستی میں نیند آ جائے. اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے. سب سے پہلے حضور پاک کے روزے کی حاضری دیتا ہے. جو ایک وقت آئے گا دوبارہ نہیں آ سکے گا. پھر وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق حضور پاک ایک وقت میں 9 سنا ہوگا. جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنا کہ 2 جبریل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے، کبھی نہیں سنا. کسی جن کا بھی نہیں سنا کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے. لیکن غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکڑائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے. پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہ کچھ ہو سکتا ہے. ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے. حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا. تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی اللہ کا کرم ہے. کہ کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. یہی کرم سمجھتے ہو نا. ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی. تمہارے پہ کیا کرم ہوا بھئی؟ کیا کرم ہوا تمہارے پہ؟ یہ کیا کرم، یہ کیا پہچان ہے؟ اگر تم دیکھنا چاہو گے واقعی تمہارے پر کرم ہے یا نہیں، ذکر اللہ میں لگ جاؤ. 2 4 5 6 7 دن میں اندر سے اللہ اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا. ہنس کرو نہیں ہنس کرو تم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا ہے، الٹا وحشت ہوتی ہے، الٹا اللہ اللہ کرنے والوں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہو، تو پھر تمہارے کو رب کا کوئی کرم نہیں ہے. رب کا کرم ہوتا تو ضرور تم کو اپنے نام لیوا میں لیتا. اپنے آپ کو پہچاننے کا راز کہ میں کیا ہوں، رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، میرا مرشد کیا ہے، یہ کسوٹی ہے.